بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو ایک پوسٹ چلتی ہے جس میں ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کی بیان کی جاتی ہے کہ حدیث پاک یہ ہے، حدیث نمبر 2350 ہے ابو داؤد شریف کا، اور جس میں سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک ندا سنے، اس سال میں کہ برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے رکھ نہ دے یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت اسے پوری کر لے۔ یہ حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اگر سحری کھا رہے ہوں، ٹائم ختم ہو جائے، اذان شروع ہو جائے تو کھاتے پیتے رہو، اور اس سے تمہارے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالانکہ حدیث کا مطلب مفہوم یہ نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے، یہ تو قرآن کی صریح احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایک حد ہے جب سفیدی آ جائے اور واضح طور پر دن آ جائے اور رات ختم ہو جائے، اور اس ٹائم تک تم کھا پی سکتے ہو۔ جب دن آ جائے تو تم کھا پی نہیں سکتے، اس سے کھانا پینا تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دن رات سے جدا ہو جائے، رات دن سے جدا ہو جائے اس وقت تم کھا سکتے ہو۔ جب رات دن سے جدا ہو جائے تو اب تمہارے لیے کھانا منع ہے، اس کے بعد کھائیں گے تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اذان جو دی جاتی ہے یہ دن میں ہوتی ہے۔ اذان کا تعلق سحری کے ختم ہونے سے نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز سے ہوتا ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے، اور اگر ہم کہیں کہ صبح ساجے سے پہلے اذان دی جاتی ہے تو پھر وقت سے پہلے اذان دی جائے تو وہ اذان نہیں ہوتی، وقت کے اندر اذان دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ تم جو مرضی کرو، کھاؤ پیو کھاتے پیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کو روزے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ وہ مشکل سے روزے رکھتے ہیں، وہ اتنے 15 ساڑھے 15 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مرضی کرو اور کھاتے پیتے رہو، نہ روزہ تمہارا ہوگا تو نہ کوئی لینی دینی ہے۔ خواہ کا لوگوں کو بھوکا نہیں مارنا چاہیے۔ ہاں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یاد یہ کہے کہ 10 12 منٹ 15 منٹ 5 منٹ پہلے ہی روزے کو بند کر دی جائے تاکہ روزہ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کھاتے پیتے رہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ قرآن کی بالکل حدیث کے صریح آیت کے خلاف ہے، اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تم کھاتے پیتے رہا کرو، کیونکہ بلال کی جو اذان ہوتی ہے وہ رات کو ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ جو سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے، جو قیام میں ہے وہ واپس آ جائے، باہر گیا ہوا تو واپس آ جائے کہ سحری کا ٹائم ہو گیا تو وہ کھانا کھانے کے لیے آ جائے۔ تو بلال کی جو اذان ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے ہوتی تھی اور یہ بلانے کے لیے ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 2 اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان حضرت بلال دیتے تھے جس کا مفہوم آپ کو بیان کر دیا ہے۔ وہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی تھی، قیام کرنے والے واپس آ جائیں ان کے لیے ہوتی تھی، کام کرنے والے واپس آ جائیں ان کے لیے ہوتی تھی۔ اور دوسری اذان جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، وہ اذان ہوتی تھی جو ہے وہ نماز کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جب اذان دے تم کھاتے پیتے رہو، اور تمہیں رکنا نہیں چاہیے، کھائیں پئیں، اور جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو اب تم کھانا پینا بند کر دو۔ تو اذان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور کہتے ہیں کہ اذان آیا عبداللہ بن ام مکتوم کی، تم کھانا بند کر رہو، یہ کہتے ہیں کھاتے پیتے رہو، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اچھا، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حدیث میں اذان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، ندا کا ذکر ہے۔ ندا مطلقاً بلانے کو، پکارنے کو، نماز کے لیے بلانے کو کہا جاتا ہے ندا، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق
پہلی بات تو یہ اذان سے ہے نہیں، نہ یہ اذان کا کوئی لفظ اس میں آ گیا ہے۔ جب اذان کا لفظ نہیں ہے تو پھر اذان کے بارے میں اس کو فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اذان سے مراد اگر آپ لیتے ہیں، اذان نہیں لیتے ہیں تو یہاں اذان سے مراد اذان بلالی ہے۔ سیدنا بلال جو وقت سے پہلے اذان دیتے تھے وہ ہے کہ بلال کی اذان تمہیں 2 کے مہینے ڈالے، وہ تمہیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ تو یہ یہاں اگر مراد لیتے ہیں اذان تو یہاں اذان سے مراد حضرت بلال کی اذان ہے، دوسری اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں اذان سے مراد اگر ہم اذان لیتے ہیں تو یہ اذان فجر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں اذان سے مراد اذان مغرب ہے۔ مغرب کی اذان مراد ہے کہ مغرب کی اذان اگر ہو رہی ہو اور تم روزے سے ہو اور تم سارا دن روزے سے رہے ہو تو اب تمہارے ہاتھ میں کھانے کی چیز ہے تو اب اسے رکھ نہ دو، بلکہ افطار کر لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد تم جو ہے وہ نماز کی طرف نکلو۔ تو یہ ہے کہ مغرب کی اذان مراد ہے، فجر کی اذان مراد نہیں ہے۔ اگر فجر کی لیتے ہیں تو وہ فجر کی پہلی مراد ہے، دوسری نہیں ہے۔ یا پھر ندا سے مراد مغرب کی اذان کی، مغرب کی جو نماز ہے اس کی اقامت ہے، کہ اقامت ہو جائے، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اقامت ہو رہی ہے اور تم روزے سے تھے تو اب تم یہ کہ کھانے کو چھوڑ کے نہ جاؤ بلکہ کھانا کھا لو، رات کا کھانا کھا لو، اس کے بعد تم جا کر نماز پڑھ لو۔ اس پر صحیح ابن حبان کی حدیث پاک بھی موجود ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک روزے سے رہا ہو اور اذان مغرب ہو جائے تو تم کھاتے پیتے جو وہ چھوڑ کے کھانا تیار ہو سامنے ہو تو چھوڑ کے نہ جاؤ، کھانا کھا لو۔ اور اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک بھی ہے، فرمایا کہ جب آپ روزے سے ہوتے تھے، اذان ہو جاتی، اقامت بھی ہو جاتی، سن رہے ہوتے تھے، کھانا بالکل تیار ہوتا تو آپ کھانا کھاتے پھر جا کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہاں مراد فجر کی دوسری اذان نہیں ہے، یعنی کہ سحر کے بعد جو اذان ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اقامت مراد ہے۔ تو یہ ایک جو احتمال تھے وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ اس وہ والی نہیں ہے۔ اگر ہم لیتے ہیں وہی جو فجر کی دوسری اذان ہے جو سحر کے بعد ہوتی ہے، اگر وہی لیتے ہیں تو پھر یہ قرآن کی صریح حدیث آیت کے بالکل خلاف ہے، صحیح احادیث کے بالکل خلاف ہے، لہذا یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دن میں کھانا پینا یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے، اس سے روزہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ جو جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کا قضا بھی کرنا ہوگی، اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو کفارہ بھی آنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو بندہ ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے وہ لوگوں کے روزے خراب کرنا چاہتا ہے، کہ آپ تو رکھتے نہیں ہیں اور جو رکھتے ہیں ان کے روزے بھی خراب کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور یہ عموماً یہ غیر مقلدین ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے امت کو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کی نمازیں نہیں ہونے دیتے۔ جب سے یہ آئے ہیں نا تو تراویح 20 سے 8 پر آ گئی ہے، سنتے ہیں غیب، نفلی غیب، فرض پر اکتفا کرو، وہ بھی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ اسی طرح جو قربانی آ گئی ہے، قربانی کو چوتھے دن وہ ٹھوکے کھڑے ہیں، چوتھے دن بھی قربانی کرو، تو یار اللہ کا بندو کچھ خیال کرو، یہ لوگوں کے نہ نمازوں کے خیر خواہ ہیں، نہ روزے کے خیر خواہ ہیں، نہ اب ان کی قربانی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ لہٰذا ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور حدیث کا جو مطلب مفہوم تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ کئی احتمال ہو سکتے ہیں، اور یہ مطلب بالکل ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد اذان فجر ہے۔ جی